کتاب کا نام ہے النمراز، شرح عقائد نسفیہ کی شرح ہے، جس میں ابو الحسن رفاعی کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ابو الحسن رفاعی کا قول نقل کیا ہے اس کتاب النمراز کے اندر، جو علامہ سعد الدین تفتزانی کی شرح عقائد نسفیہ کی شرح ہے، جو تمام مکاتب فکر کے اندر سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک اس کتاب کو پڑھ نہیں لیتا ہے۔ تو اسی کے اندر ابو الحسن رفاعی کا قول نقل کیا ہے۔ ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں، ایک دن میں نے چاہا میں حضور کی عظمتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور کی رفعتیں، آپ کی بلندی، آپ کی برتری کو میں نے دیکھنا چاہا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عالم خواب میں پرواز شروع کی، تو کہتے حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش پار کر گیا۔ کتنے عرش؟ 7 لاکھ عرش پار کر گئے۔ تو پھر آواز آتی ہے، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے کہا مالک، معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر محبوب کے قدم لگے ہیں، میں اسی عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ جب اتنا کہا تو پھر آواز آتی ہے، ارجی لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، تمہارا وہم و خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو تو تم کیا، تمہارا وہم و خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں محبوب کے قدم پہنچے ہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ کہا جہاں محبوب کے قدم پہنچے وہاں تمہارا وہم و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں، اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ تو جہاں حضور پہنچے ہیں وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ آج لوگ مریخ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کسی نے چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو یہ واقع معراج اسی لیے ہوا ہے، آپ کو سفر معراج اسی لیے کرایا گیا ہے، اس لیے کہ آپ ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ اور نبی جس دور کے لیے آتا ہے، اس دور کے فخر کو توڑنے والا معجزہ، کوئی نہ کوئی معجزہ اس نبی کو دیا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو زبان و بیان کا دور تھا، تو معجزہ قرآن آپ کو دیا گیا، جو تمام اہل عرب کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور ہر ایک اس کے سامنے سر جھکاتا ہوا دکھائی دیتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں لاتا۔ اب چونکہ حضور قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ اور کوئی نہ کوئی بات ایسی ہونے والی تھی، تو اس بات کو توڑنے کے لیے ہر کوئی نہ کوئی معجزہ حضور کو دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں عادتاً تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ آدمی اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں کرائے، تو یہ محال عادی ہے۔ لیکن محال عادی جب وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ محال ہونا اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ آج سے ہم سینکڑوں سال پہلے کوئی آدمی اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ ہوا کی فضاؤں میں کئی ٹن سونا یا چاندی یا کوئی بھی لوہا وغیرہ کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ لیکن جب سے ہوائی جہاز ایجاد ہوئے تو ہر ایک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہوا میں یہ سب اڑتے بھی ہیں، سینکڑوں آدمیوں کو لے کر کے اڑ جاتا ہے۔ تو اب سے پہلے یہ محال عادی تھا، لیکن جب وقوع پذیر ہو گیا تو محال عادی نہیں رہا۔ تو اسی طرح سے ان تمام چیزوں کے ایجادات کے فخر کو توڑنے کے لیے اللہ نے آپ کو معجزہ معراج عطا فرمایا، تاکہ لوگ آسمان چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے، لیکن یہ سائنس الٹی چھلانگیں بھی لگا لے تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم پہنچے ہیں۔ اس لیے آپ کو واقعہ معراج کرایا گیا اور آپ کو معجزہ معراج عطا فرمایا گیا۔